إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد قولوا للناس حسنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم صدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا أرحم الراحمين۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک دو باتیں اس موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ایک معاشرہ جو ہے اس کی بنیادی اکائی ایک فرد کو سمجھا جاتا ہے، اور ایک فرد کے بعد پھر ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، اور خاندان کی جو بنیاد ہے وہ شوہر اور بیوی سے ہوتی ہے۔ اب اس سلسلہ میں قرآن پاک ہمیں کیا ہدایت عطا فرماتا ہے کہ ہم بہترین انداز کے ساتھ اپنے خاندانی نظام کو چلا سکیں۔ قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے مردوں کے حوالے سے جو بنیادی طور پر حکم عطا فرمایا ہے، فاتو حرث لکم، زوجہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حرث کا استعمال کیا ہے۔ حرث کہتے ہیں ایسی زمین کو جو ساحلے ہوتی ہے، کاشت کے قابل ہوتی ہے۔ اب اس سلسلہ میں قرآن پاک کی اس آیہ پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شوہر کے حوالے سے دو چیزیں میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مرد کو ایک صالح بیوی مل جائے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی پہلو ناقص رہ گیا ہے تو بہترین ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو اپنی اس زمین کو صالح بنا دے۔ اب زمین کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو کاشت کے قابل بنا لیا تو یقیناً وہ ہمیں بہترین پیداوار عطا کر دے گی۔ اب اس حوالے سے شوہر کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے قرآن پاک کی اس آیہ پاک کی روشنی میں، کہ وہ اپنی بیوی کو بھرپور توجہ دے۔ جیسے ایک ذمہ دار اپنی زمین کو پہلے توجہ دیتا ہے، کاشت کے قابل بناتا ہے، اس پہ پورا دھیان دیتا ہے، پوری توجہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بہترین رد عمل کے طور پر بہترین پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بہترین انداز کے ساتھ توجہ دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسی زندگی بسر کرتے تھے، اسی پہلو کو اگر اختیار کیا جائے تو یقیناً ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اخلاق کے حوالے سے، معیار کے حوالے سے بہترین رد عمل اس کو فراہم کرے گی۔ جب میں اور آپ اس اصول سے ہٹ کر اپنے گھر کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر فتنے اور فسادات جنم لیتے ہیں۔ آخر میں ایک عمومی اصول عرض کرنا چاہتا ہوں کسی بھی گھر کو چلانے کا، معاشرے کو چلانے کا، وہ یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں
اگر ہر بندہ اختیار کر لے کہ وہ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، مخلوق سے نہیں مانگنی، تو یقین جانے زندگی بڑی آسان گزر جاتی ہے۔ وہ چار چیزیں نہ میرے پاس ہیں نہ آپ کے پاس ہیں، وہ صرف ہے اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ جب میں اور آپ وہ چار چیزیں بندوں سے مانگتے ہیں تو ہمارے مزاج کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے مزاج کے اندر بدی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز ہے محبت۔ سبحان اللہ۔ محبت کبھی کسی سے نہ مانگے۔ جب میں اور آپ کسی بھی انسان سے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بیوی شوہر سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، علاقے والوں سے ہم محبت کا تقاضا کرتے ہیں، اور جو ہمارا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں رسپانس نہیں ملتا تو ہماری طبیعت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ یہ محبت کا اختیار صرف میرے پاس ہے، میں جس دل میں چاہوں گا تمہاری محبت کو پیدا کر دوں گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ محبت کسی سے نہیں مانگنی، اللہ کی ذات سے مانگنی ہے۔ یقیناً جب ہم اللہ سے اس نعمت کو مانگیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اور آپ کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ دوسری چیز، عزت صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ نہ میں آپ ایک دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں، عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب میں اور آپ عزت لوگوں سے مانگتے ہیں، پروٹوکول مانگتے ہیں، اور اس معیار کے مطابق مجھے اور آپ کو نہیں ملتا، ہم کسی کے گھر مہمان جائیں، پروٹوکول نہ ملا تو پھر شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ملنے کے لیے جائیں، وہ اچھے انداز میں نہ بلائے تو پھر شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے عزت مانگنی ہی اللہ سے ہے تو ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، عزت بھی اللہ سے مانگے، اللہ جس سے چاہے گا میری اور آپ کی عزت کروا لے گا۔ اب دیکھیں، اگر انہی دو چیزوں پہ غور کیا جائے، محبت اور عزت کے حوالے سے، ہماری ساری پریشانیاں، گھر کی پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ ہم لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں اس کے مطابق دیتے نہیں۔ کیا خوب ہو کہ ہم یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات سے مانگنا شروع کریں۔ تیسری چیز، رزق صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ کوئی انسان کسی کا رازق نہیں ہے، بہانے ہیں، وسیلے ہیں۔ نہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کے رازق ہیں، وہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ ایسے بھی تو بچے ہیں جن کے والدین بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا رزق صرف اللہ سے مانگنا ہے، وہ جہاں سے چاہے گا عطا کر دے گا۔ چوتھی چیز جو صرف اللہ سے مانگنی ہے وہ ہے دل کا اطمینان۔ کوئی انسان کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ ایک دیکھیں سادہ سا اصول ہے، لوگ اپنے اللہ سے مطمئن نہیں ہیں جو سب کچھ عطا کرتا ہے، تو جو لوگ اپنے اللہ سے مطمئن نہیں ہیں وہ میرے اور آپ سے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا زندگی میں یہ اصول بھی ذہن میں بٹھائیں کہ اطمینان بھی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عمومی اصول اگر ہم سارے اپنے گھروں میں، معاشرے میں اپنا لیں تو طبیعت کے اوپر کبھی بوجھ نہیں بنتا، کبھی چڑچڑا پن پیدا نہیں ہوگا، لڑائی کا پہلو پیدا نہیں ہوگا، جھگڑے کا پہلو پیدا نہیں ہوگا، بہترین انداز کے ساتھ زندگی یقیناً ہماری بسر ہوگی۔ اور آخر میں حافظ ظہور الحسن ان کو، ان کے خاندان کو اور تمام افراد جو اس علاقے کے ہیں، ان سب کو مبارکباد اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی یقیناً اللہ رب العزت نے ان کے نصیب میں لکھی تھی۔ چاروں بیٹے عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، جن میں سے پہلے 3 بیٹے جن کی آج شادی ہے اور ان کے جو بھتیجے ہیں حسن مشتبہ، وہ بھی چاروں عالم دین ہیں، چاروں مفتی ہیں، اور ان میں سے 3 کا ایم فل بھی ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی اسی انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو علم و فضل سے نوازا ہے۔ یقیناً ایک ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں حافظ ظہور الحسن، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کی اس انداز کے ساتھ تربیت کی جائے تو کتنے خاندان اس حوالے سے سنور سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں کو ہمیشہ اللہ سلامت رکھے، مزید خوشیاں عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔